عطا فرمائی۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں۔ ہاں جی، ہندو بھی جنت مانگتا ہے۔ ہاں جی، ہندو جوگی جنگلوں میں جا کر درختوں سے الٹے لٹک لٹک کر چلے کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت میں جانا ہے۔ کنویں کے اندر لٹک کے چلا کشی کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہمیں بھی جنت چاہیے۔ اور یہ جو دانے والی تسبیحیں رنگ برنگی ہم جیبوں میں ڈالے پھرتے ہیں، یہ ہندوؤں سے ہم پر آئی ہیں، مسلمانوں کے پاس تسبیح نہیں تھی۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کرسچین نے ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ انگلیوں کے ان پوٹوں کو آہستہ آہستہ ساری انگلیوں کو پوٹوں کو دبائیں تو یہ آپ کی ٹینشن کا علاج ہے، یہ آپ کی فرسٹریشن کا علاج ہے، یہ انگزائٹی کا علاج ہے، یہ بلڈ پریشر کا علاج ہے، فلانے کا علاج ہے۔ تو جب ان سائنسدانوں کو بتایا گیا کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو 1400 سال سے یہ تھراپی استعمال کر رہی ہے، ان کا وہ کون؟ ان کا مسلمان ہر نماز کے بعد 33 دفعہ دباتے ہیں، پھر 33 دفعہ ادھر دباتے ہیں، پھر 33 دفعہ ادھر دباتے ہیں، 34 دفعہ دباتے ہیں۔ نا اچھا یہ بھی ہے؟ ان کا ہاں جی یہ بھی ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ جو سائنس نے آج دریافت کیا ہے، مسلمان 1400 سال سے اسی تھراپی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں میں سب سے کم پاگل، ٹینشن کے مریض سب سے کم، خودکشیاں مسلمانوں میں سب سے کم۔ ہم یہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ علاج آٹومیٹک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کروڑہ رحمتیں ہوں تیرے نبی پر کہ جو ایسے ایسے وظائف بتا کر گیا کہ جو روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے۔ تو یہ تسبیح ان ہندوؤں سے آئی، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی سورگ جانا چاہتے ہیں، نرک میں وہ بھی نہیں جانا چاہتے۔ تو اس کے باوجود اللہ کے نبی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ جس کے ساتھ میں جنت میں جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی چلہ کشی نہیں بتائی، کوئی پہاڑ کی غاروں میں جا کر چلے کرنے کی ضرورت نہیں، پانی میں کھڑے ہو کر، ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر چلے لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی کنویں میں الٹا لٹک کے چلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا۔ پہلا عمل ہی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دنیا میں جتنے بت ہیں، جتنی مورتیاں، سب کو منفی کر دو۔ سب کا انکار کرنے کے بعد جب اللہ کی بات کرو گے تو عبادت شمار ہوگی۔ وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور آمنہ کے لال کی گواہی دے دو کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور چندر جی کرشن جی کوئی نہیں۔ اگر وہ ہوں بھی تو آج کے دور میں ان کی نبوت اور رسالت چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ آ جائے، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کا لاڈلا نبی آ جائے، وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو ماننا شروع ہو جائے، لَضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تم گمراہی میں بہت دور جا گرو گے۔ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم اگر موسیٰ خود بھی آ جائے، اور موسیٰ آج لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو جائے، لما وسعہ الا اتباعی، تو اس کا بھی چارہ نہ چلے سوائے میری اتباع کرنے کے۔ موسیٰ آئے گا تو وہ بھی میرا ہی امتی بن کے آئے گا، میرا ہی پیروکار بن کے آئے گا۔ تو اگر کرشن جی نبی تھے تو آج کا ہندو ان کو ماننے کے والا نہیں ہے۔ ان کا پیروکار اگر کوئی ہوگا تو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا۔ اگر اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، بتوں کو پوجتا ہے، بندروں کو پوجتا ہے، تو وہ اللہ کا نبی ایسی تعلیم دے کے ہی نہیں گیا۔ تو آمنہ کے لال نے کیا نسخہ بتایا؟ سب سے پہلے بندر، چوہے، کتے، بلیاں، درخت، شجر، حجر، سب پر مائنس کر دو، سب اپنی زندگی سے نکال کے ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگے تو تم جنت میں جانے والے منہ بنا لو گے۔ پھر فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ دے دو۔
فرض زکوٰۃ دے دو، مسلمان معاشرے والوں تم بھی دے دو۔ اگر زکوٰۃ دے دو تو وہ جو درجنوں کے حساب سے ٹیکس ہے ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو ویڈیوز آتی ہیں، وہ کہتا ہے گورنمنٹ نے ایک ہی ٹیکس 5 مختلف ناموں سے لگایا ہوا ہے، ٹیکس ایک ہے اور 5 طریقوں سے مختلف ناموں سے گورنمنٹ وصول کر رہی ہے ہم سے۔ تو یہ ظلم جاری رہے گا جب تک تم زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اور تصوم رمضان، رمضان آئے تو روزے رکھو اور حج بیت اللہ کر لو۔ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ اور بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا فرض اتنی چیزیں ہی ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، اگر چاہو تو پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ کہنے لگا نہیں جی میں تو اس سے زیادہ نہیں کروں گا، جتنے فرض بتائے اتنے ہی کروں گا۔ اور یہ کہا کہ السلام علیکم، وہ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اور جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے، دیکھ لو۔ تو جنت کس کو ملے گی؟ چلیاں والوں کو نہیں، الٹے لٹکنے والوں کو نہیں، تسبیح کے ہزار ہزار دانے پھیرنے والے منقوں پر پڑنے والوں کو نہیں۔ جنت ملے گی جو آمنہ کے لال کا پیروکار ہوگا۔ جو اس دور میں بھی ہو آمنہ کے لال کا پیروکار نہیں ہے تو جنت اس کو ملنے والی نہیں ہے، جتنے مرضی چلے کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ملک پاکستان کو سلامت رکھ، اللہ اس کی سلامتی کے ساتھ ہی ہماری بھی سلامتی، اللہ اس کو سلامت رکھ، اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔